جب میر مرحوم بیمار تھے یہاں پہ تو کافی کچھ بیمار تھے، تو اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے جب بیمار تھی؟ کوئی ایسی مطلب بات چیت آپ کے ساتھ ہوگی، بتا دیں ہمارے اسٹیٹ کے متعلق کچھ باتیں ہو چکی ہوگی اس طرح سے کچھ کوئی آپ کو یاد ہے؟ نہیں، بس وہ تو شوگر کا ڈائبٹیز تھا، پھر اس سے ٹھیک ہو گیا تھا، پھر تھوڑا تکلیف کبھی کبھی ہوتی تھی، پرہیز بھی کرتا تھا اور بھی ٹھیک ہوتا تھا۔ شکار کا شوق تھا، جب سردی آیا تو بہت خوشی کرتا تھا۔ نومبر میں سے دسمبر تک گرمی میں شکار کرنے کے لیے جانا اور آگے مارنے کے لیے پنجراب تک جانا، شکار کا بہت شوقین تھا میں۔ اور بس وہ خاص کچھ نہیں کہتا تھا، صرف کہتا تھا کہ میرا وجہ سے لوگوں کو عزت ہے، بے شک ہم کچھ دے نہیں سکتے ہیں مگر عزت تو ہے، اگر میں نہیں ہوئی تو پھر اس کو پتہ ہوگا، اس کے سب سے پہلے اس کے لیڈیز پہ عزت ہوگی۔ کہتا تھا ایک دفعہ حماتباد والوں نے گورنمنٹ سے کچھ پیسہ مانگا پانی کے لیے، نیا پل بنانے کے لیے، گورنمنٹ نے وعدہ کر کے نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں کمشنر کوئی آیا تو اس کو پکڑ کر بے عزت کیا، لوگ آ کر ادھر جو مائننگ کی جگہ ہے سڑک کے اس طرح، پھر اس کو اسے میں نے وہاں سے پولیس بھیجا، وہ سب پکڑ کر جیل بھیجنا ہے، اور حماتباد سے اس کو لوگوں کو لاؤ۔ یہاں پولیس پہنچ گیا تو میر صاحب خود کھڑا ہو کر کہا میرا زندگی میں میرے لوگوں کو پکڑ کر آپ تھانہ نہیں لے جا سکے گا، میں ان کو سزا دے دوں گا۔ کہا تو نہیں، گورنمنٹ کے ساتھ تم مخالفت کرتا ہے؟ میں کہا نہیں، اس کے ساتھ مخالفت تو نہیں کرتا ہوں، ہمارا لوگوں نے گلگت پاکستان بنایا ہے، اور جتنا لوگ مر گئے ہیں چنار باغ میں سب سے پہلے لکھا ہوا حمزے والوں کا ہے نام، تو ہم نہیں کرتے ہیں، مگر میرا زندگی میں میرے لوگوں کو پکڑ کر گناہ بے گناہ سب کو پکڑ کر، اگر ایک دو نے گورنمنٹ کے جیپ پر پتھر مارا تو اس کو پتہ نہیں ہے آپ کو، اس کی جگہ دوسرا بے عزت کر کے غریب آدمی کو بھی پکڑ کر لے جانا میں کبھی نہیں دیتا ہوں، پھر واپس کیا نہیں دیا۔ اور پولیس کو یہاں سے مرتضیٰ میں بھی ایک یہ روڈ بناتے تھے، چائنا روڈ بناتے وقت پاکستان کے بھی ساتھ تھے لوگ، ایک آدمی تھا اجازت جیسا کچھ نام، کرنل، اس کے ڈیرے کو دوسرے کسی نے مارا تو شک کیا کہ مرتضیٰ والوں نے مارا ہے، باہر شک کیا، اس کے ڈکیوں کی طرح دیکھتا تھا، ہنس کر غصے میں لوگوں نے مارا، انہوں نے کچھ پوچھنے سے بغیر جا کر سارا مکانوں پر حملہ کر کے لوگوں کو پکڑ کر لایا، اور عورتوں کے صندوق بھی کھول کر آپ نے کارتوشیں چھپایا، جنریٹ آپ نے چھپایا، کہہ کر بہت بے عزتی کیا مرتضیٰ میں۔ 104 بٹالین تھے، تو میر صاحب نے ایک دم فون کیا اس کے کمانڈر چیف کو، ایک دن بھی نہیں رکھے 104 بٹالین نکالے، ہمارا لوگوں پر حملہ کیا ہے عورتوں کے گھر جا کر، اگر نہیں کیا تو پھر آپ گورنمنٹ خفا نہیں ہو جائے، ہمارا لوگ حملہ کر کے ایک دن میں ختم کریں گے، تو سارا ڈال دیا 104 بٹالین کو۔ امیر صاحب کہتا تھا میں زندگی میں ایسا کام کیا ہے، اور ایک عورت کو کوئی بدنامی کر کے کسی سپاہی کو مارا، کہ اس عورت حیدرآباد کی تھی، اس کو پکڑ کر لے جانے کے لیے آیا پولیس، میر صاحب نے نہیں دیا، ہمارے موجودگی میں ہمارے ملک میں عدالت ہوگا کہ پولیس تھانہ میں ہم لوگ عورتوں کو نہیں بھیجتے، وہ ایسا بات کرتا تھا میر صاحب نے، میں نے یہ کیا وہ کیا، میرا نہیں ہونے کے بعد پھر لوگوں کو پتہ ہوگا، میں ابھی بھی لڑی تو بھی ابھی پکڑ کر لے جاتے ہیں، کھانا لے جاتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں، تصویریں نکالتے ہیں، مارتے ہیں۔ اچھا، ان آخری ایام میں کیا ہوئی؟ آخری ایام میں جو میر صاحب کے ساتھ آپ بس ایک دو آدمی کو سکھایا کہ آپ کو راحت ہوگا، ہر ایک میر بن جائیں گے، اور میری نظام ختم ہو جائے، اور یہ کرو وہ کرو، ایسا باتیں کیا۔ اچھا، لاسٹ ٹائم پہ جب مطلب اس کی رحلت ہو رہی تھی، گورنمنٹ نے میر صاحب سے پوچھا آپ تو لوگ درخواست کرتے ہیں کہ یہ بھی مرچ ہو جائے، پاکستان چھوٹا ملک ہے، اس کے ساتھ
अलग अलग स्टेट अच्छा नहीं होता है, ये करो। ये क्या बात थी, मतलब लोग जो इसका डिमांड कर रहे थे? पता नहीं, बस लोगों को सिखाते हैं, बस अपने आपस में लाहौर किया तो फिर किस तरह करते हैं। कोई आपके ख्याल में कोई इस तरह से कोई मतलब वो कोई बात थी जो कि रॉयल फैमिली की तरफ से या मतलब मीरी निज़ाम की तरफ से कोई मतलब इस तरह पता नहीं, उस पता नहीं अच्छा। क्या करते, तो बस अच्छा। उसको कहा कि आप बोलो मेरी निज़ाम खत्म हो जाए, आप सबको राहत होगा, ये होगा वो होगा। लोगों ने कहा है? लोगों ने बस ऐसा ऐसा किया, तो लोगों ने दरखास्त दे दिया और फिर सबको पूछा कि अमीर साहब आप किधर चाहता है, तो आपको अम्बेसडर बनाकर भेजेंगे, ये छोड़ो। फिर सब ने कहा मुझे ना अम्बेसडर की ज़रूरत है, ना मुझे वसराय बनाने की ज़रूरत है, अपने मुल्क में है। अगर मेरा 1000 साल से मेरा बाप दादा हुए ने हुकूमत की उम्मीद बन गई है। अभी अगर गवर्नमेंट चाहता है तो लोग नहीं चाहता है तो खुशी की बात है, आप कोई मेरे जगह गवर्नर रखे, कोई रखे, मैं अपने मुल्क में अपने घर में हूँ। इसका इनकार किया। अच्छा, कोई मतलब इस तरह से स्टेट को एक लिहाज से जब हम देखते हैं, जैसे से स्वात में स्टेट थी, स्टेट ऑफ स्वात, तो उस वक़्त जो उसका जो नवाब था, इसने जल्दी से पाकिस्तान के साथ उसको मर्ज नहीं किया, उन्होंने बाकायदा शराइत रखे। इधर से कुछ शराइत नहीं रखा क्या? नहीं, उसका तो पूरा नहीं था ना, हमारा तो जाती था। तो 1000 साल से लोगों ने लाकर में बनाए थे, यहाँ लोगों ने पसंद करके खुद अपने आप को मालिया देकर। स्वात में ये था कि लीडर था, दूसरे को मार कर इस तरह कल इलेक्शन में एक आदमी खड़ा होता है, इसलिए 100 साल तक वो था। लेकिन मकसद ये कि यहाँ से जुल्म भी बहुत था ना पर कोई भी लड़ाई किया तो सामने फांसी लगाते थे। स्वात में अभी तक उनके जंगल में एक खास दरख्त थे, वहाँ लोगों के सामने फांसी लगाते थे, इसे जुल्म करते थे। हमारे लोग नहीं किया है इसको। पहले पुराना जमाने में सुना है कि ये करते, तो ये ऊपर जो पुराने जमाने में होगी जो बल्कित फोर्ट में कहते हैं, नीचे जो कुछ मतलब वो है, नीचे आते खाने बनाकर उसमें, और पुराने जमाने 1000 साल पहले का। ये नगर में लड़ाई होती थी ना, वहाँ से लोग हमारा करके वहाँ जाते थे, वहाँ से लोग हमारे करके यहाँ आते थे। बस लेकिन का मकसद ये कि क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ एक स्टेट जब ख़त्म होती है तो कम से कम कुछ शर्त रखते हैं कि भाई ये चीज़ें मुझे ये सहूलियात दे दे, तब मैं स्टेट ख़त्म हो, अदरवाइज मैं नहीं दे देता हूँ, वरना नहीं दे। थोड़ा चल लास्ट टाइम पे जब मीर मरहूम वफ़ात कर रहे थे तो आपके क्या एहसास थे, तवक़्क़ात थी कि इस तरह से इतने अरसे आप खटे रहे और आखिर में जो ना मीर जो है वो मीर मरहूम हो जाता है, इंतकाल कर जाते हैं? क्या चीज़ आपके क्या एहसास थी, आपने क्या महसूस किया उसकी जुदाई का? आप जिस तरह होता है ना मियाँ हो तो ज़रूर होता है, बीवी को महसूस तो होता है। आखिर बच्चे थे, इस सब ने अपने ज़िंदगी में अलग अलग उसके नाम पर लिखकर सब कुछ लिख कर दिया था, ये मेरा बेटे है। आखिर लड़कियों के लिए हमारा रस्म रिवाज उस ज़माने से नहीं था कि लड़कियों को भी ज़मीन देना और घर देना, अगर था तो भी देते थे। तो बस 3 बेटे थे, उनको अलग अलग दे दिया। मतलब आप पे क्या गुजर गई उसके न होने का, उसके गैर मौजूदगी का? अभी तक आप क्या मतलब उसको महसूस करते हैं? क्यों नहीं करे, महसूस तो करता है, मगर कोई चारा नहीं है अभी। बाकी तो बच्चे हैं, खुश है, मैं तो कहती तो आपस में ठीक तरह रहो, सही, बस एक दूसरे की इज्जत करो, बस दुनिया में वही है, इज्जत करना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना। सही बात है। आप यहाँ आप लोग बल्कित फोर्ट में भी रहे होंगे? नहीं रहे। अच्छा, शादी से पहले नहीं। अच्छा, बल्कित फोर्ट वगैरह भी तो रहे, वो पुरानी है। यहाँ गुलमित और करीमाबाद में आप रहते थे। गुलमित में मुझे याद है सदी में शिकार का हमें सब बहुत शौक था शिकार के लिए, तो नवंबर से शुरू करता था अपने सामान का दूसरे बंदों पे बंद करना शिकार के लिए। हम कहते थे कि एक महीना यहाँ उठे, मौसम चाहे गुस्सा होता था, मैं शिकार के लिए मैं
اتنا بندوقیں لائی ہوں بند کر کے رکھوں گی، اس طرح وہ شکار کے لیے جاتا. اچھا وہ خوش ہوتا تھا شکار کرنے سے. صحیح. تو وہاں میں جب 12 سال کا یا شاید 13 سال کا تھا تو میں نے اس وقت ایک دفعہ آپ کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس میں جو آیا وہ دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ آیا. تو ان دونوں جگہوں میں سے آپ کو مطلب یہ جو ایریاز ہے کون سا اچھا لگا؟ کون سا جگہ؟ ایک تو گلمت میں آپ لوگوں کی وہ محل ہے، ایک تو ادھر خیری تو بہت بڑی ہے، لیکن پھر بھی کیا آپ کس طرح سے ان کو دیکھیں گے؟ لوگوں میں سے یہ گلجار کا لوگوں سے بہت خوش ہوتا تھا. اچھا. وہ بہت عزت کرتے تھے بیچارے لوگ. تو ان سب کا نام بھی مرزا کو یاد تھا. اچھا. وہ کوئی نہیں آیا تو وہ پوچھتا تھا وہ کیا ہو گیا، اس کو کیا تکلیف ہے، نہیں آیا ہے، سب باتیں کرتا تھا. مزمت بھی تھے کہ ہم سے گاؤں سے الگ تھے، ملنے کے لیے آتے جاتے ہیں، مگر گلمت میں تو ساتھ ہوتے تھے. کبھی جاتے تھے اولتن میں بھی 5-6 دن رہتے تھے، کبھی حسین والے بلاتے تھے وہاں بھی. کسی کا چھوٹے مرزا کہتا تھا میں ہر ایک گاؤں میں آتا ہوں، آپ نے 2 اچھے کمرے بنائے ہم آ کر ٹھہریں گے. تو وہ فوراً بناتے تھے. کبھی مور خون میں جا کر ٹھہرتے تھے، کبھی خیبر میں بھی. جہاں گاؤں فصوں میں کبھی فصوں میں بھی ٹھہرتے تھے. وہاں تو ان ادوک والوں کے گھر میں بھی ٹھہرتے تھے. صحیح بات ہے. وہاں آپ کو تو یاد ہوگی وہ کہ کہتے ہیں ادب خان دادو نے کوئی بغاوت کی تھی، وہی ادب خان جس کے گھر کی بات کر رہے ہیں. وہ کیا بات تھی جو بغاوت کی تھی اس نے؟ میری نظام کے خلاف جو بغاوت کی اور لوگوں کو لے کے جو مسگر تک گئے، یہاں سے پھر کرنے اشخان والوں کو پیچھے گئے. وہ میرا خیال میں یہ مرزا کے خلاف نہیں تھے. اچھا. بس یہ لوگ مالیہ لانے کے لیے لوگ بیچتے تھے نا مجھے سے. ان لوگوں نے کچھ کر بٹ کر کے زیادہ لیا یا کچھ لیا تو کہتے تھے خود والے نہ ہو، ہم اپنے گلجار والے خود بنیں گے. تو یہ لوگ اس پر تھے سب سے تو بہت خوش تھے. اچھا. تو کوئی مطلب ٹیکس میکس کا چکر تھا کیا؟ ٹیکس نہیں تھا. اچھا. بس جو اپنا مالیہ کا چیز ان سے لیتے تھے وہ چھپا کر خود کھاتے تھے، نہیں دیتے تھے. پھر ان کو پتہ ہوئی تو بس ایسا جھگڑا. جن باتوں پہ تو بہت خوش تھے. سب کچھ گلجار والوں سے بہت خوش. بابا بندی بھی آپ جایا کرتے تھے؟ بابا بندی تو میرے سامنے ٹھیک کرایا نا. ہاں. تو کیا مطلب میرے خیال ہر سال جایا کرتے تھے؟ جب ہر سال جائے تو کیا کوئی آپ لوگوں کے اس پہ عقیدت تھی؟ میر صاحب کے ان پہ کیا کتنی عقیدت تھی؟ کس لحاظ سے؟ ہم امام محمد باقر کی زیارت کرتے ہیں. اچھے سے کہتے ہیں. وہ چاہتے تھے بابا بندی پر جا کر 2 دن ٹھہرتے تھے. وہاں نیاز کے نام پر کوئی بکرا ذبح کر کے سارا لوگ آتے تھے رنی جی سے وہاں تک، ہر ایک کھا کر دعا کر کے آتے تھے بابا بندی. تو ہم کوئی مطلب ایسا واقعہ آپ نے سنی ہے کہ بھئی یا معجزہ بابا بندی کے متعلق، یا آپ کوئی عقیدہ کر کے گئے ہیں اور وہ پورا ہو گیا؟ جی ہو گیا. یہ میرا بڑے بیٹا کا سنسار پیدا ہونے سے پہلے میں گئی تھی، وہاں دعا کیا اور لوگوں نے بھی دعا کیا. تو پھر آ کر سنسار پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد شادی کے کتنے بعد مطلب میرا پیدا پیدا؟ شادی سے کافی سال کے بعد ہو گیا. لڑکیاں پیدا ہوئے تھے 2 لڑکیاں اس سے پہلے. پھر جا کر دعا کیا اور بیٹا پیدا ہو گیا. پھر دوسرا بیٹا بھی وہاں جب میں یقین کیا جا کر دعا کیا وہ بھی. پھر تیسرا بیٹا بھی. ان تینوں بیٹوں کی آواز ہو رہے سب. صحیح. تو میر صاحب کے بھی کافی مطلب عقیدے تھے. بہت ہم سب کا ہے نا. ابھی تک کوئی معجزہ آپ نے سنا ہے اس کے علاوہ؟ ان کے تو بتا نہیں سکتے. نہیں بتا نہیں سکتے ہیں. واقعی ہے اچھا ہے زیادہ تو بہت یقین ہے. ہاں شام کو بھی آ کر نماز پڑھ کے دعا پڑھتے تھے. اچھا بڑا زیارت ہے. فرض کرتے ہیں کہ ابھی حکومت پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حمزہ کے اسٹیٹ کو دوبارہ بحال کر دیتا ہے، تو کیا آپ سے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دوبارہ رانی بنے، کیا آپ یہ مان لیں گے، قبول کریں گے؟ نہیں ہوگا بھائی. نہیں، اگر مطلب فرض کرے کہ کہتے ہیں کہ فرض کرے کہ یہ ہو گیا، بحال ہو گئے،
तो खुशी है। अच्छा, हो जाएंगे माशाल्लाह। फिर हम तो उन पर मालियत डालना नहीं है ना, और वैसा वो बताएंगे हमारा मीर है, हम कहते कि हमारा रोक है, बस यही बात चले। माशाल्लाह। बाकी तो न हम उनको मालियत देने के लिए कहेंगे, न वो लोग हमको दे देंगे, बल्कि बताएंगे और गवर्नमेंट से पैसा लाकर हमारे लिए और स्कूलें बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो तो नहीं होगा, तो नामुमकिन बात है। नहीं, मुमकिन है कि अगर हो भी जाए ना तो उसकी बात करें। तो मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि आप यानी अज़्म समीम है आप में कि दोबारा बनने के लिए आप तैयार हैं। वाकई है ना, अभी है, फर्क नहीं है। बिल्कुल, अगर लोग को अकल होश है तो कर लेंगे। बस यही बात है, हम लोगों के साथ है, लोग हमारे साथ है, और हम उनको अभी नया लीडर बन गया है इलेक्शन में भी, बिल्कुल उनको ज़रूरत के काम फिर आकर हम करते हैं, गवर्नमेंट के पास भी जाकर किया तो हम करते हैं, हज़रत इमाम के पास जाकर भी कुछ कहना है तो हम भी कहते हैं। अगर लोग समझा तो यही बात है, सिर्फ इलेक्शन के दिन में खाम जिसको चाहिए उसको वोट देना चाहिए, उसको बताना नहीं, ये नहीं है। बिल्कुल है ना, किसी का निशाना बकरा होता है, किसी का तलवार, किसी का जो चाहे, पहले पूछना चाहिए किसका है किसका है, चादर के अंदर डालते हैं ना, मतलब ये है कि किसी को नहीं देखे, बिल्कुल किसी को पसंद क्या तो मुँह लेकर खास बन करके डालना चाहिए। क्या जरूरत है कि एक दूसरे को गाली देना, बाहर जुलूस से निकालना, फिर 2 साल के बाद शर्मिंदा होकर फिर सही बात फिर कहते कि हमने क्या करेंगे, लोगों ने हमको सिखाया, ऐसा किया, सही बात। उसने पैसा दिया था, प्रोपगेशन करते हैं, सही बात, वो तो मर्जी है, किस वो डाले डाल, सही बात, कोई बात नहीं। मेरे पूछने की क्या जरूरत है, हम इसको वोट दे देंगे, हम आपको अगर साल ज्यादा वोट दे देंगे, अभी पैसा दे दो, ये बहुत दुर्ली बात है। सही बात है, बस वो पसंद किया तो दे डाले, नहीं किया तो नहीं डाले, उसने हाल ही में इस वक्त जो मतलब आप अभी माशाल्लाह 75 साल से ऊपर आपने ज़िंदगी गुजारी और माशाल्लाह और ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह, तो क्या ख्याल है आपका, आपके जो ये दिन गुजर रहे हैं पहले के निस्बत अभी किस तरह से गुजर रही है, जो आपकी ज़िंदगी अभी गुजर रही है? एक तो यहाँ पे सियासी निज़ाम तब्दील हो गई, दूसरी बात है कि मीर मरहूम जो वो वफ़ात कर गए, ठीक है ना, तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है, किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है? बस अच्छा है, बस जो अच्छे लोग हमारे साथ उस वक्त भी थे, अभी भी है, और जो लोग बरखलाफ उस वक्त तो नहीं थे, अभी बरखलाफ हो गया तो हम परवाह नहीं करते हैं। सही, दुनिया खुला है, किधर भी जाकर ठहरते हैं, फिर अपने मुल्क छोड़कर बाहर वहाँ बच्चों को भी लेकर दूसरे मुल्क में आवाज़ करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, हमारे लिए तो कुछ फर्क नहीं है। मतलब आप लोग आपसे मिलना आते हैं तो आपको खुशी होती है? बिल्कुल खुशी होती, दिन रात खाली है ना, नहीं है ना, बस कोई रात को भी आते हैं, कोई जरूरत हुई तो टेलीफोन करने के लिए आते हैं, फलान जगह टेलीफोन करना है, आप मेहरबानी करके आप टेलीफोन से करें, कहते कि नीचे गए तो पैसा लेते हैं, फिर आते हैं फलान बीमार है तो डॉक्टर के पास गया तो फलान क्लिनिक जाओ कहता है, वहाँ पैसा नहीं है, तो हम कोई परवाने से मदद करते हैं जो हमारे पास है, फिर ऑपरेशन के लिए भी कहते हैं फलान डॉक्टर के लिए आप सिफारिश करें, हमारा ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं ले रहे, बस ऐसी बातें। ये शुगल आजकल मतलब ये आपकी मसरूफियात यही होती है, बस ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये यानी कि आप जो इधर से अभी एक बेहतरीन सोशल वर्कर की हैसियत से आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, तो बहुत बड़ी बात है इस तरह से। तो रॉयल फैमिली के साथ, मीर मरहूम के साथ आपने अपनी ताल्लुकात का बता दिया कि बहुत ही अच्छी रही है और उसका आपके साथ भी, और इनके अलावा कर्नल ऐश खान के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, उसका कि आपके साथ क्या ख्याल है की या दूसरे लोगों से? वो तो आपका मामू है, आपको पता है, तो उसने शादी नहीं किया था, तमाम जिंदगी में मीर साहब के साथ वो खिदमत करता था, सेक्रेटरी बनकर, और वो कभी उसका गुस्सा बहुत आता था, किसी को मारता था, किसी को गाली देता था, तब उसको डांटता था, खान ये क्या करता है, तो छोड़ो अब डरता है,
کہا کہتا ہے میں ڈرتا ہوں. ان کو ڈانٹتا تھا ایسا نہیں کرو, بس کسی کو گالی دیتا تھا, کسی کو مارتا تھا, غصہ ہوتا تھا. میرے ساتھ بہت اچھا تھا. اچھی تعلقات ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور مطلب جمشید کے ساتھ تو یہاں نہیں ہوتا تھا نا, زیادہ تر فوج میں تھا, باہر رہتا تھا. پھر آخری میں اپنے بیوی بچوں سے بھی جدا ہو کر باہر رہا. آخری میں وہ بیمار ہوا, یہاں آ کر فوت ہوا. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے اس وقت, گرچہ ابھی تو سیاسی نظام تبدیل ہو چکی ہے, اور ابھی اس وقت جو رائل فیملی کی جو خواتین ہیں ان کو دوسرے جو عورتیں ہیں ان کے علاوہ جو ڈسیبل ہے یا مطلب معذور ہے یا کوئی مطلب اس طرح سے کہ کیا کہتے ہیں حاجت مند ہے, تو ان کا کیا رول, کیا کام, کس طرح سے ان کا رول ہونا چاہیے عام لوگوں کو؟ عام لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی جو خدمات ان کے لیے چاہیے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے, اس کو مدد کرنا چاہیے. جو تو ضرورت ہوئی تو اس پہ دوائی کی ضرورت ہوئی تو یا اور کچھ ہے تو اس کو ہم سے جو ہم سے ہو سکے مدد کرے, اگر نہیں ہو سکے وہ نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی ادارے کو کوئی عطیہ تو ضرور دیے ہوں گے؟ کس چیز کے؟ کوئی بھی عطیہ کہ آپ کا نام رہے, کہ کوئی بھی ادارہ ہو ایسا جو سماجی ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح سے ہدیہ یا ڈونیشن وغیرہ دیے ہوں گے. اگر نہیں دیا تو کیا آپ کا کیا خیال ہے, آپ اس طرح سے کر لیں گے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو خواتین کے لیے یا لوگوں کی معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہوں, تو ان کو کوئی آپ جو ہے نا اس طرح سے ڈونیشن دے کے اپنا نام رکھے ہمیشہ کے دے کہ ہاں میں یہ کر لوں کہ زندگی اپنی اس زندگی میں. آپ نے کبھی ہتھیار دیا ہے کس کو؟ کوئی بھی کسی بھی ادارے کو جو کہ سماجی کام کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں؟ بس جو ہو سکے تو دیتے ہیں, اگر نہیں ہو سکے تو کیا دے دیں گے. اچھا صحیح. مزید یہ کہ آپ مطلب دینے کے لیے مطلب تیار ہوں گے, کوئی مطلب اس طرح سے ہو کہ آپ یہ کہ جس طرح سے مختلف جگہوں پر نہیں ہے کہ بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی عورتیں جتنے بھی ہیں وہ جو ہے نا جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ, وہاں پہ لوگوں کے کام کو دیکھ کے ان کو کچھ ہتھیار دے دیتے ہیں, تو پھر ان کا نام ہمیشہ کے لیے رہتا ہے کہ ہاں یہ آپ اس طرح سے پسند فرمائیں گے؟ کیوں نہیں, اگر ہمارے پاس ہو تو ہم ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کرتے بھی ہے چھوٹا چھوٹا کام, اگر نہیں ہوئی تو پھر صحیح. نگیر کی ایک بیٹی ہونے کے ناطے اور حمزہ کے رانی ہونے کے ناطے آپ کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں کو نگیر اور حمزہ کے تمام لوگوں کو اور عورتوں کو کیا مطلب پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ اور لوگوں کو میں کہتی ہوں پہلے بات یہ ہے کہ اچھے قابل بنے, تعلیم جو ہو سکتے تو تعلیم پڑھے, اور جو اتفاق سے رہے اپنے ملک کا رسم و رواج لے چھوڑے. تو میں یہ کہتی ہوں اگر سنا تو سنتے ہیں, نہیں سنا والا کہتے وہ پرانا زمانہ تھا, آپ پرانے زمانے تک چلتے ہیں, اب نیا زمانہ آ گیا کہتے ہیں. یہ تو بہت بڑی مطلب بہت بڑا پیغام ہے جو آپ نے فرمایا. خیر ابھی لوگ تو اور بھی بہت کچھ بولتے ہوں گے, لیکن یہ جو اپنے رسم و رواج کو نہ چھوڑنا یہ تو ہمیشہ ہر جگہ ہر قوم میں ہوتی ہے, اور یہ جو درس آپ نے ان کو دے دیا یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ اپنے رسم و رواج نہیں چھوڑنا چاہیے. صحیح. تو ایک اور مطلب ایک دو کویشچن اور, یہ آپ کے اس مذہبی اس کے حوالے سے آپ کا عقیدہ کیا ہوگا, کیا ہے؟ کیا بس مسلمان ہے نا سب. میں پھر بھی مطلب مسلکوں میں جب ہم جاتے ہیں, آپ نے ان کو دیکھا, اماموں کو بھی آپ نے دیکھا, ہز ہائنس فورتھ کو بھی اور امام خسرو احمد شاہ کو بھی آپ نے دیکھا, تو آپ ایز مرید ان سے ملتے تھے یا مطلب کیا مطلب؟ بات یہ ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں کہا ہے کہ میری شادی کو وقت بھی والدین کی طرف سے کہ ہم شیعہ ہے
آپ وہاں جا کر اسماعیلی نہ بنو، اور یہاں بھی کسی نے مجھے نہیں کہا ہے کہ تم شیعہ ہے اسماعیلی نہ بنو. میں خود آغا خان کو حضرت امام میں بھی کہتی ہوں، اور میں اس کے پاس جاتی ہوں، اور اس کا جس طرح اس کا عزت کرتے ہیں وہ بھی میں کرتی ہوں. اور میں اسماعیلی کے جماعت خانہ میں بھی جاتی ہوں، بلایا تو، اور عزت کرتی ہوں اسماعیلیوں کا. واقعی نماز میں پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو روزہ بھی نہیں رکھتی ہوں. تو بس مسلمان ایک ہے. بالکل صحیح. بس کسی کو لا الہ الا اللہ محمد شیعہ ہے، دونوں شیعہ ہیں. شیعہ اسلام ہے، شیعہ اسماعیلی اور شیعہ اثناعشری ہے نا. اس میں امام میں کہتی بالکل. باقی سنی کیا کہے، بادشاہ کیا کہ اس کے میں کیا وہ تو کیا کبھی جھگڑا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے. مسلمان ایک ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک اور مطلب وہ آخری کوشچن ہو کہ میر صاحب نے جس طرح سے شادی کی باہر اور مزید مطلب اس سے شادیاں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا خیال ہے جو اس طرح سے شادیاں ہو رہی ہیں یہ اچھی ہے یا مطلب اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ ہوتا ہے کرنے کا وہ تو پٹانے کے لیے وہاں بھیجا تھا، پھر اس نے بس پسند کر کے شادی کیا. ہم نے بہت روکا، بہت وقت تک کہا کہ اپنے ٹھیک ہے بات کا ویکتی ہمارا نہیں ہوگی یہاں، تو نہیں اس نے کیا تو بس کیا کریں گے. اور مزید مطلب یہ کہ سلیم نے بھی باہر سے اس کی شادی ہو گئی اور مزید اس طرح سے، تو کیا خیال ہے آپ کو یہ صحیح ہے اس طرح سے کہ ہمارے جو ابھی ہم رسم و روایت کی بات کرتے ہیں، رسم و رواج اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں. بس سلیم خان نے کیا شادی اس کے وقت مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ لڑکا کہ ماں زور کر کے اس کے اپنے بھتیجی کے ساتھ شادی کراتا تو ٹھیک ہے، پھر 2 اور بیٹے ہیں وہ ہمارا ملک میں ہمارا خاندان سے چلے گا. اگر یہ بھی بات کیا تو پھر آپ کا مرضی، پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے. کہا تو نہیں یہ تو اس نے پسند کر کے شادی کیا، ٹھیک ہے. شادی کا اور بات ہے. تو آپ کی بہت بہت نوازش آپ کو بہت تکلیف ہوئی، بہت ہی زبردست آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے اور اتنے مطلب یعنی اتنا ٹائم جو ہمیں دے دیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت کچھ ہے. اور انشاءاللہ یہ یاد ہمیشہ کے لیے اس میں آپ اب زندہ ہے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کاش کہ میرے پاس بھی تھوڑا سا ٹائم ہوتا تو میں دوبارہ پھر بھی آپ کے پاس مزید آ جاتا، اور اگر مجھے ٹائم ہو گئی تو انشاءاللہ میں دوبارہ پھر بھی آپ کے پاس آ جاؤں گا. تو بات یہ کہ مجھے پھر مزید ادھر بھی جانا ہے، لیکن مجھے کامن بھی جس طرح سے میں نے اس دن درج کیا تھا، اور پھر چائنا بھی مجھے جانا ہے. کاشغر بھی انشاءاللہ جاؤں گا، لیکن میرا کام تاشپور میں ہوگا، ریسرچ کا کام ہے میرا. تو انشاءاللہ یہ سب کچھ اس کے بعد جب مجھے ٹائم ملے. اچھا لیکن ایک چیز مجھے حسرت رہی یار باسنیا بخی میں شنام میں، اور ایک لینگویج کے لحاظ سے اس طرح سے کچھ ہو کرتے ہیں، یہ کچھ بھی مطلب آپ کو بتانا چاہیں گے؟ فوٹو سے کوئی نہیں فوٹو سے بولانا نہیں بچوں کا حسین من بانسی جرمنی میں ہے یہ جو سامنے تصویر ابھی نظر آ رہی ہے نا، یہ جرمنی میں کس جگہ پہ؟ فرانکفرٹ پہ. اچھا بہت بڑا شہر ہے. اور وہ نیچے والا کوئی فلم کا کیلنڈر ہے، ویسے مولوں سے فاطمہ جنان بتایا. اچھا یہ اسکرپٹ ہے. وعلیکم السلام.